السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کی مدد اور معجزے کا وقت قریب آ گیا۔ جب اللہ پاک کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ پاک سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ پاک جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں رب کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ پاک کے ہاتھ میں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ صبر سے نکتا ہے، اگر اللہ پاک چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوسیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ پاک کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور عطا باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ پاک نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ پاک کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی ہود و گروہ کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی۔ پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی رب پر یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکر میں الجھی ہو تو اللہ پاک سے دعا کرنا اور اتنا توقع ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ جب اللہ پاک کسی کو پسند کرتا ہے تو اس انسان کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائش ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ پاک کے کسی کو پکارتا نہیں۔ ہر طرف سے وسوسے کے بار لوگ، فکر میں اضافہ کرنے والے شیطان، مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ پاک مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں۔ اللہ پاک آپ کی عطا والی زندگی چاہیے، اسی عطا میں موت چاہیے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے
यूं उम्मीद निकाल लेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जल्द ही वो दिन भी आएगा जब तुम्हारी सारी दुआओं को हकीकत बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उन्हें देखकर तुम कहोगे, या अल्लाह मैं तो इन्हें भूल चुकी थी। और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, पर मैं नहीं भूला। अल्लाह पाक की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जानमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फर्ज नमाज की, फिर वो हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? मुतमैन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे यह आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए कुन फयाकुन के मोजजे से उतरने वाले हैं। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह पाक को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो उस सब्र का सिला करीब है और जल्द अल्लाह पाक तुम्हारी सारी मुश्किल खत्म कर देगा और तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी और तुम्हारा हर इंसान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाएगा। यह आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवाती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं, जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती हैं और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जानमाज तक लाती हैं। और अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। तो उसके लिए अल्लाह पाक के करीब हो जाओ। सबसे बेहतरीन वसीला आपके अपने दोनों हाथ हैं। जब आप अपनी मुश्किलात का हल तलाश न कर सके तो अपने दोनों हाथ इकट्ठे जोड़कर अल्लाह पाक के आगे फैला लें। अल्लाह पाक आपके हाथों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तुम्हारी रोती हुई आंखों ने जो दुआएं मांगी हैं, सब्र रखो, अल्लाह पाक ने वो सब सुनी है। वो अदा करता है, अपने बंदों को कोई कसर नहीं छोड़ता, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। तुम बस सब्र और तवक्कुल थामे रखो और जो आंसू तुमने बहाए हैं वो अल्लाह पाक ने जाया नहीं जाने देना। अल्लाह पाक आजमाइश में डालकर ही मोजिजों की तरफ लाता है, तो बस उससे मांगते रहो। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी। मोजात की सूरत में सुनो, यह न सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल ही नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फयाकुन के मोजजे हो जाने हैं। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने और रुकावट को ही वसीला बनाने पर कादिर है। तुम उस पर यकीन रखकर तो देखो, उसे सब याद है। तुम्हारा रातों का उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मोजजों का इंतजार करना, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जुस्तजू, वो कुछ भी नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मोजजा खास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से मिलवा देगा। वक्त तहज्जुद तड़प कर मांगी हुई दुआएं अल्लाह पाक के कुन के लिए तब तक खड़ी रहती हैं जब तक अदाओं का दरवाजा खुल नहीं जाता, क्योंकि जो खुद बुलावा भेजे वो इंतजार तो करवा सकता है मगर खाली हाथ कभी नहीं लौटाएगा। मोजिजे तब होते हैं जब तुमने जो दरवाजा चुना होता है वो बंद नजर आ रहा होता है, फिर भी तुम्हारे दिल को एक इत्मीनान होता है कि रास्ता चाहे अल्लाह पाक का चुना हुआ हो, लेकिन वो मंजिल तुम्हारी पसंद की ही चुनता है। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी मांगी चीज से नवाज दिया जाएगा। देर का मतलब तो यह है कि तुम्हारे हक में खैर की जा चुकी है। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, इनमें सब्र, तवक्कुल और दुआ बेमिसाल होती है। आसमान से नज़ूल जब मोजजों का होता है, हर तकलीफ, गम, दुख मिटा दी जाती है। मान लो, जान लो, सर तस्लीम खम कर लो उस पर की मांगी जो दुआ जाए तहज्जुद में
آخر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اللہ پاک ہی تھامنے والا ہے، اللہ پاک کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اپنی رحمتوں سے ہم ہی آزمائش سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمیں ان آزمائش سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خب تھا۔ کیا پتا تمہاری زندگی میں معجزہ بس ایک دعا کے منتظر ہو، کیا پتا کہ اب تمہاری چاہیے ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ پاک کبھی تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگ گئے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس ہو۔ نایاب سہ لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ پاک کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ پاک نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عطا رکھا ہے۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگو تو یاد رکھو جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ پاک تو چھوٹی سی چیٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، اس ذات کے سوا وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ پاک کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں اسی کے در پر پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے ہو جائیں یا سب سے آخر میں، تم اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ پاک تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ پاک سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے وری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے اللہ پاک کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نہ امید نہ ہوں، کمزور نہ ہوں اور اللہ پاک پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے،
اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ جب اللہ پاک آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو حالانکہ اللہ پاک تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری جہازی چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ پاک نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ پاک نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ پاک کے، جس پر اللہ پاک نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی، لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھ میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندے کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو، ڈھیروں مانگو، اپنی جھولیاں بھر لو کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے، بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے۔ رب سے دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم اور گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکتے۔ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، جیسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو، بے سہارا کو سہارا مل گیا ہو، رب کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو، تہجد کے سجدے کا بہانہ مل گیا ہو، آنسوؤں کو دعاؤں کا خسارہ مل گیا ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ پاک کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے۔ وہ چیز کیونکہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک دفعہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔ ہر چیز آپ کے اور اللہ پاک کے تعلق کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ساری کہانی تو بس آپ کی اور آپ کے رب کی، دوسرے لوگ تو بس مہمان اداکار ہیں۔ مگر جب ہم اللہ پاک کی نعمتوں پر اپنے اور اللہ پاک کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے تو ان نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے، وہ آپ سے واپس لے لی جاتی ہیں۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ سب کی کہانی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی
بھی اس سے مانگیں اور اس پر چھوڑ دیں، وہ دے گا کیونکہ وہ دے سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے اس فیز تک آپ کو اللہ پاک لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ پاک نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آزمائش بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھ سکیں۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نماز کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ آپ کو بری عادتوں سے بالکھریا میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں، جن کے ذریعے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اچھے عمل کر کے دوسری دنیا میں جانا ہے اور وہاں جا کر اگر ہم پاس ہوئے تو اللہ پاک سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی، یہ ہے سارا مقصد۔ جنت ایک بونس ہے، ایک انعام ہے، جہنم ایک سزا ہے۔ اصل مقصد اللہ پاک سے ملاقات ہے۔ اس رب نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے نہیں بدلے گا، ان وعدوں کا انجام بھی نہیں بدلے گا۔ آپ بدل جائیں گے، آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی ترجیحات اور اصول اور نظریات تک بدل جائیں گے، لیکن اس کے اصول وہی رہیں گے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اللہ پاک کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو بھی وہ اسی زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ ہر چیز ہے یہاں پر، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کے پورے پوٹینشیل کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ بس اپنے دائرے سے ہی نہیں نکل پاتے، وہ دنیا کا تذکرہ کرنے کا سفر ہی شروع نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کی محرومیوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کو دھوڑا کریں۔ جب آپ بال بچ جائے تو یاد رکھا کریں یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ آن چھوئے، سو وہی رب نکالے گا۔ اس کو اللہ پاک کے احکامات کی پابندی میں مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت خطرے جیسی ہے اور اس کے بدلے میں جو راحت ملتی ہے وہ سمندر سے بڑی ہے، اور اللہ پاک کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ خطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے وہ سمندر سے بڑا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی گروتھ کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ پاک کا خوف اور ہر وقت اللہ پاک کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ پاک ہے، جو مشکل ہو یا آسان، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور اللہ پاک سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ جب اللہ پاک کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ پاک تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہاری جگہ چاہ سے نواز دے۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ پاک کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
जलती हुई आग की सूरत में आई थी, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर मछली के पेट में आई थी, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर बेटे की जुदाई के तवील अरसे में आई थी, जैसे हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की सूरत में आई थी, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जामात की सूरत में आई थी, जैसे हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पर सफा और मरवा की पहाड़ी पर आई थी। लेकिन इस सब में इन सब ने अपनी आजमाइश के दौरान सब्र किया और पूरे यकीन से अल्लाह पाक से दुआ मांगी, तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें सरकू कर दिया और उनके लिए मोजज़े हुए और उन्हें बेहतरीन अजर अता किया गया, क्योंकि वो तवक्ल करने वाले अल्लाह पाक को अपना मददगार रखने वाले परहेजगार थे। अल्लाह पाक से इंसान का सिर्फ इबादत का ताल्लुक नहीं है, बल्कि सबसे पहला ताल्लुक अल्लाह पाक और इंसान के दरमियान कायम हुआ। वो मोहब्बत का था और मोहब्बत का है और मोहब्बत का ही रहेगा। इंसान को एहमान है कि वो मोहब्बत करता है मुझसे और अल्लाह पाक को एहमान है कि मेरा बंदा यकीन रखेगा मुझ पर। हम तो शायद उसका मान सलामत नहीं रख सके, मगर हैरत है उसकी मोहब्बत में फिर भी कोई कमी नहीं आई। वो कई नाफरमानियों के बाद भी हमें सुनता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, हमारी तकलीफ को समझता है। और जानते हो यकीन क्या है कि जब वो इंतजार का कहे तो इंतजार किया जाए, जब वो किसी चीज को दूर कर दे तो उससे दूर रहा जाए, जब वो हथेली पर रख दे तो उसको दिल में बसा लिया जाए और अपने तमाम फैसलों पर उसके फैसलों को तरजीह दी जाए, उससे मोहब्बत की जाए। जो चीज उसको नाराज करती है उसे फिर मुड़कर कभी ना देखा जाए। कायनात की तमाम तकाली एक तरफ और अल्लाह पाक से दूर हो जाने का दुख एक तरफ, तो क्या उससे जुदा होकर रात को नींद आ सकती है? क्या उसको नाराज करके सुकून मिल सकता है? अगर ऐसा होता तो वो कभी इंसान का सुकून अपने जिक्र में न छुपाता। अगर ऐसा होता तो वो कभी भी सजदा न बनाता। अगर ऐसा होता तो इंसान का वजूद कभी भी अल्लाह पाक के बगैर इतना बेमायने और खाली न होता। तहज्जुद पढ़ने वालों के हिस्से ही अलग होते हैं, मोजज़े भी इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह पाक ऐसे मोजज़े करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान के फरिश्तों ने। तहज्जुद की नमाज तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लो अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत करीब कर लिया है। रात के आखिरी पहर में उठकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ और जो तलब तुम्हें अल्लाह पाक की बारगाह तक ले आई उसमें भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। याद रखो जमीन और आसमानों की सल्तनत अल्लाह पाक ही की है और जमीन पर एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरता। और उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे दिल में ऐसी चीज की तलब रख दी जो तुम्हें दुनिया वाले नहीं दे सकते और तुम रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अदब से उसकी बारगाह में खड़े रहो और तौबा करो अपने तमाम गुनाहों से। बेशक तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। और कहो ऐ परवरदिगार मैं आजीज हूँ, मैं फकीर हूँ तेरे दर का। ऐ रब्बुल आलमीन मैं अपने नफ्स के हाथों परेशान हूँ जिसने मुझे दुनिया में भटका रखा है। रब्बुल आलमीन तू हर चीज पर कादिर है। मेरे दिल को नूर ईमान से भर दे और उसे दुनिया से निजात अता फरमा। मेरे दिल को आखिरत की तलब अता फरमा। मैं दुनिया में ऐसे रहूं जैसे मुसाफिर रहता है। या अल्लाह मुझे ऐसा दिल अता फरमा कि मैं तेरी नेमतों पर शुक्रगुजार हूँ। जो आजमाइश आए उस पर सब्र करूँ। मैं अपनी रातों को तेरी बारगाह में तेरी मोहब्बत में गुजार दूँ। तेरे जिक्र से मेरे दिल को सुकून मिले। रब्बुल आलमीन आज इस दुनिया में सब लोग सुकून की तलाश में हैं, लेकिन रूह बेचैन है और इस हकीकत को हम चाह कर भी नहीं समझ सकते। अगर तू न चाहे अल्लाह पाक तमाम बेचैन दिल को सुकून अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक अल्लाह पाक के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इंसान कुछ भी करे अपने लिए सुकून खरीद नहीं सकता। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आपके पास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग मौजूद ही क्यों ना हो। दुनिया में आजमाइश उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है और कुर्बानी और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। अगर आपकी जिंदगी का आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने इतम तुम्हारे लिए खूबसूरत लिख रखा है। मोहब्बत करने वाला रब है, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता। तुम्हारा अल्लाह पाक फरमाता है मुझसे मांगो मैं दूंगा। तुमको तुम मांग कर तो देखो, दुआ मांगने की तौफीक मिल जाना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है।
रब्बुल आलमीन तुम्हारे सब्र का सिला जरूर देगा। यकीन रखो और जान लो कि यकीन वालों के लिए मोज़िज़े हुआ करते हैं। हिदायत वो है जो बगैर मांगे नहीं मिलती। जब रात में उठकर सजदा करो तो अल्लाह पाक से राहे हिदायत मांगो। उस लम्हे मगफिरत मांगो, नेमत मांगो, रहमत मांगो। जो मांगोगे मिलेगा, यह अल्लाह पाक का वादा है। अल्लाह पाक तक जाने के दो मजबूत तरीन रास्ते हैं, नमाज और कुरान। नमाज में हम अल्लाह पाक से बात करते हैं और कुरान में अल्लाह पाक हमसे बात करता है। और अल्लाह पाक जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। बेसुकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने अल्लाह पाक के बजाय लोगों से करता फिरता है। चाहतों में सबसे बेहतरीन चाहत अल्लाह पाक की चाहत है। पूछा गया मोमिन की राहत किसमें है, फरमाया गया गफलत हो तो सजदे में, गुनाह हो तो तौबा में। खुश रहा करो इस बात पर तुम कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, तुम्हारा अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। तुम पुकारो वो तुम्हारी पुकार सुनता है। तुम उससे मांगो जो चाहे मांगो वो तुम्हें अता कर देता है। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह पाक ऐसे मोजज़े करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान के फरिश्तों ने। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें भी मोजज़ों की सुबह अता करके राजी कर देगा। तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो, यह सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह पाक ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। कभी कभी तमाम दरवाजे इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह पाक तकदीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है। दुआओं के जरिए तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब बंदा अपने रब से हम कलाम होता है और तहज्जुद का सजदा ही कुन से फयाकुन तक लेकर जाता है। यह जो मायूसी है ना, यह आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। हो सकता है तुम्हारा यह नामुमकिन से मुमकिन तक का सफर तहज्जुद से तय होना हो। वक्त तहज्जुद जितना तुम अल्लाह पाक से बात करके खुश होते हो, वो उससे ज्यादा तुम्हें सुनकर खुश होता है। अल्लाह पाक हर दुआ का जवाब देता है, बस जरिए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो किसी इंसान को आपसे मिलवा कर जवाब देता है और कभी उसे आपसे दूर करके। कभी वो हवाओं के हाथ पैगाम भेजता है तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है। कभी वो सजदे में गिराकर अपनी मसलियत समझाता है और कभी हाथ थाम कर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना और रूह का रेजा रेजा होकर बिखर जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह पाक को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तड़प दिल में बहे तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है, फिर तब वो चाहता है तुम उससे बात करो, उसे अपनी कैफियत सुनाओ, अपनी सारी परेशानियां उसकी दहलीज पर छोड़ाओ, हर फैसला उसके सुपुर्द कराओ ताकि बस तुम और अल्लाह पाक रह जाए। फिर से मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। मिठास तो फिर उसी के जिक्र में है और सुकून के लिए तो उसका नाम ही काफी है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह पाक है और जिसके साथ वो हो उसके साथ तो कायनात की रौनक चलती है। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तलब का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां अल्लाह पाक के हवाले कर देता है और अल्लाह पाक जवाब में अपनी रहमत झोली में डाल देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता अल्लाह पाक तुम्हारी अक्सर ख्वाहिश को रद्द करके तुम्हें कितने अजाब से बचाता है। अल्लाह पाक किसी को मायूस नहीं करता, उससे मांगते रहो। एक दिन या तो वो तुम्हें अता करने के बाद पुरसुकून कर देगा, वरना उस एहसास से बेनियाज करके मालामाल कर देगा। बस यकीन रखो अपने रब पर। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।